اور آج جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے یہ تو پشاور کی پولیس کے دل میں یہ واقعہ ہو گیا ہے، دل کے اندر اس کو جو ہے حملہ کیا ہے اس پر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹر کے ساتھ میں خابر گمن اور لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج ایک بار پھر ایک افسوسناک واقعہ اور ایک بار پھر جو ٹارگٹ پہ ہے وہ تھا، وہ پشاور کا شہر تھا، پھولوں کا شہر۔ ناظرین، لیکن آج کا یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے وہ اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے کہ جو جگہ دہشت گردوں نے چنی ہے وہ بڑی احساس جگہ ہے۔ ابھی تک جو رپورٹس ہمارے سامنے آئی ہے اس کے مطابق 32 کے قریب شہید ہو چکے ہوئے ہیں، 150 کے قریب زخمی ہیں اور 15 افراد کی حالت اس وقت جو ہے تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی احساس علاقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے، پولیس لائنز ہیں وہاں پہ، مسجد میں ظہر کی نماز کے دوران یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا ہے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں ساری کی ساری وہ ناظرین ہم جو ہمارے بیورو چیف ہیں پشاور کے ضیاء الحق صاحب ان سے ہم جانیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو تھوڑا سا ضرور بتا دیں کہ یہ جو واقعہ جس ایریے کے اندر ہوا ہے یہ پولیس لائن کا واقعہ ہے۔ یہ جو ایریا ہے جو خیبر روڈ ہے مشہور پشاور کی، اس کے اوپر یہ سارے کا سارا یہ جو ایریا جو مشتمل ہے، وہاں پہ جو باقی اہم چیزیں جگہیں موجود ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے وہاں پہ، گورنر ہاؤس ہے، سیکریٹریٹ ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ واقعہ ہوا ہے اس کے بالکل بیک سائڈ کے اوپر سینٹرل جیل بھی موجود ہے، پشاور ہائی کورٹ تھوڑے سے فاصلے پر ہے، اور اسی روڈ کے اوپر جو پشاور کے دو جو بڑے ہوٹلز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ جو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اپنے سی سی پی او وہاں پہ پشاور کے، انہوں نے واقعے کے بعد بتایا کچھ کہ جگہ کیا ہے، کیا وجہ بنی، سناتے ہیں آپ کو۔ جماعت کے دوران یہ بلاسٹ ہوا ہے تو خودکش کے امکان کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ یہ چونکہ ہیڈ کوارٹرز ہے پشاور پولیس کا، سی ٹی ڈی کا، ایف آر پی کا، ایلیٹ فورس کا اور ٹیلی کمیونیکیشن ہیڈ کوارٹرز، تو ظہر کی نماز پہ یہاں پہ 300 سے 400 کے لگ بھگ اہلکار جو ہے وہ نماز پہ موجود ہے۔ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر پولیس لائنز میں اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے تو سیکیورٹی لیبز ہی ہوگا، لیکن یہ تفتیش کے بعد ہی ہمیں کلیئر پوزیشن پتہ چلے گی۔ جو جگہ چنی ناظرین دہشت گردوں نے، بنیادی مقصد اس کا یہی ہے کہ جو پاکستان کی سول لا انفورسمنٹ ایجنسی ہیں ان کو ڈیمورلائز کیا جائے۔ یہ جو حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کافی عرصے سے خبریں آ رہی تھیں کہ خاص طور پر خیبر پختونخوا کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ چلتے ہیں ضیاء الحق صاحب، ہمارے جو پشاور کے بیورو چیف صاحب ہیں ان کے پاس۔ ضیاء، یہ بتائیے گا، تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ آج دہشت گردی کا واقعہ افسوسناک ہوا ہے، اس کے جو قرب و جوار میں کون کون سی اہم عمارتیں موجود ہیں اور کتنے جو سیکیورٹی چیک پوائنٹس ہیں جن کو کراس کر کے وہاں پہ مبینہ طور پر جو بھی سوئسائڈ بامبر پہنچا یا اس سے پہلے آلریڈی وہاں پہ موجود تھا، اگر یہ سارے کا سارا پلان ہوا ہے تو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے پلاننگ ہوئی ہوگی۔ ناظرین سننا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا جگہ کا احاطہ کر دیں۔ جی خبر بھائی شکریہ، لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ پچھلے ایک ماہ سے خیبر پختونخوا اور جو زم اضلاع ہیں وہ باقاعدہ جو ہے دہشت گردی کا شکار رہے ہیں، جس میں ڈیرہ اسماعیل خان کا واقعہ، لکی مروت کا واقعہ، بنو سی ٹی ڈی کا جو واقعہ وہ بہت مشہور واقعہ ہوا، اس کے بعد ثوابی میں واقعہ ہوا، آج بھی پشاور میں بھی واقعہ ہوا اور پشاور میں مختلف تھانوں میں بھی واقعات ہو رہے ہیں جس میں پولیس اہلکار اور فوجی اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آج جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے یہ تو پشاور کی پولیس کے دل میں یہ واقعہ ہو گیا ہے، دل کے اندر اس کو جو ہے حملہ کیا ہے اس پر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پولیس لائن ہے یہ ریڈ زون کے انتہائی حساس علاقے میں واقع ہے اور اس کے ارد گرد تمام جو سیکیورٹی کی سخت ترین چیکنگ ہوتی ہے، اور یہ جو اس علاقے کو اگر ہم کہیں تو یہ مکمل طور پہ کورڈ ہے سی سی ٹی وی کیمروں سے، مکمل طور پہ کور ہے پولیس کے ناکوں سے، اور مکمل طور پر یہ کور ہے پولیس کی سینسیٹیوٹی اور چیکنگ کے حوالے سے بھی، کیونکہ اس سے جو مین شاہراہ سے جب یہ پولیس لائن کی طرف آتا ہے تو 500 گز کا فاصلہ ہے جہاں سے یہ مین شاہراہ سے پولیس لائن کا فاصلہ ہے،
تو وہاں پہ جب آدمی انٹر ہوتا ہے تو وہاں باقاعدہ اس کا شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے، کسی غیر ضروری بندے کو داخل ہونے نہیں دیا جاتا، گاڑیوں کی باقاعدہ چیکنگ کی جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ سول سیکریٹریٹ ہے جہاں پر کابینہ کا اجلاس بھی ہوتا رہتا ہے. چیف سیکرٹری یہاں پر بیٹھتا ہے اس پولیس لائن کے اپوزٹ. اس کے ساتھ جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس کا دفتر ہے، ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ساتھ پولیس لائن. لیکن جو پولیس لائن کے اندر واقع ہوا ہے، جب پولیس لائن کے گیٹ میں بھی آپ داخل ہوتے ہیں تو اس وقت تک ایون کہ میڈیا کے نمائندے تو کافی شناسائی ہوتی ہے پولیس اہلکاروں کے ساتھ، لیکن گیٹ پہ جب تک کہ جو میڈیا کے نمائندوں کو بھی انٹری نہ ہوئی ہو اور کسی پولیس افسر نے ان کی اجازت نہ دی ہو تو داخل نہیں ہو سکتا اس گیٹ پہ. جہاں پر جی بتائیے گا ابھی تک کس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ کوئی سوئسائڈ بامبر ہو سکتا ہے یا آلریڈی وہاں پہ پلانڈ ہے، کوئی ڈیوائس بھی لگایا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں خبر بھائی، یہ ایسی ایک صورتحال ہے کہ اس وقت اور انتہائی گمبھیر صورتحال ہے. میں ابھی بھی آپ کو بتاؤں کیونکہ ابھی تک پولیس جو ہے تو ریسکیو میں لگی ہوئی ہے. پولیس ابھی تک اپنی جو انویسٹیگیشن ہے وہ شروع ہی نہیں کر پائی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسجد کی جس طرح عمارت شہید ہوئی ہے، مسجد کی چھت جس طریقے سے گری ہے اس کا اسٹرکچر ہی بیٹھ گیا. تو اس اسٹرکچر کے نیچے جہاں پر یہ چھت گری ہے، اس ایک چھت کے نیچے ایک صف میں 60 افراد ایک وقت میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس چھت کے نیچے 11 صفیں تھی. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 500-600 اہلکار 500-600 افراد جو ہے تو نماز پڑھے ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن تو یہ 1000 سے زائد چلی جاتی ہے تعداد. چونکہ یہ پولیس لائن ہوتی ہے تو یہاں پر ہی جو ہے تو پولیس کے اہلکار اور پولیس کے افسر جو ہے نا آ کر جمعے کی ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور اس وقت یہ واقعہ ہوا. اور یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ پہلی صف میں ہی موجود کوئی ایک شخص تھا کہ جس نے کہ پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی. ابھی تو یہ تحقیقات ہونی ہے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے. تو جو ہی امام نے اللہ اکبر کا اسی کے ساتھ ہی پیچھے سے جو ہے تو جو حملہ آور تھے اس کی طرف سے بھی اللہ اکبر کی آواز جو ہمیں عینی شاہدین بتا رہے ہیں. اور پھر یہ دھماکہ ہوا ہے، اور دھماکہ انتہائی شدید نوعیت کو تھا ہی تھا. یقیناً یہ تو بہت بڑا ایک سیکیورٹی لیبس ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اس وقت کیجویلٹی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسجد کی چھت ہے وہ پوری کی پوری نیچے گر گئی ہے، اور اس کے نیچے لوگ جو ہے تو اس کے زد میں آئے ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک اس اسٹرکچر کو ہٹانے کے لیے بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. مختلف کٹر استعمال کیے جا رہے ہیں، الیکٹرانک گیجٹ استعمال کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے تو دیگر مشینری جس میں پاک آرمی بھی معاونت دے رہی ہے اور سول انتظامیہ بھی اپنی جو بھی مل کر رہے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے، لیکن ابھی تک پوری طور پر ملبہ ہٹایا نہیں جا سکا ہے، جس کی وجہ سے انویسٹیگیشن کے حوالے سے ابھی تک انویسٹیگیشن کا سلسلہ پورا. چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چوہدری صاحب. جی چوہدری صاحب. ضیاء الحق صاحب، آپ ایک ذمہ دار اور کمپیٹنٹ صحافی ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینے سے مسلسل، جیسے آپ نے شروع بھی کہا کہ بے شمار واقعات ہو گئے ہیں کے پی میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں، اور کوئی حصہ پاکستان کا رہ نہیں گیا جہاں خون ریزی نہیں ہوئی. یہ ویو آئی ہوئی ہے. افغانستان میں امن آ گیا جن کو آپ دہشت گرد کہتے تھے، یہاں آپ جو آگے لگے ہوئے ہیں. تو ایک تو یہ اس کا ہمیں جواب دیں کہ پاکستان کیوں اس وقت مرکز بنا ہوا ہے دہشت گردی کا. دوسرا یہ بات تو نظر آ رہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ سرکاری وردی میں یا انہی میں سے کوئی یعنی وہ پینٹریٹ کر گیا ہوا ہے، ورنہ اتنی سیکیورٹی اور اتنے ہائی سیکیورٹی زون کے اندر عام آدمی تو گھس نہیں سکتا. تیسرا یہ ہے کہ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، حکومت کا اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کیا رول ہے؟ کوئی قاتل، کوئی دہشت گرد، کوئی خون ریزی کرنے والا بندہ جو ہے ان کے ہتھے نہیں چڑھ رہا، تو ملک کو کس کے حوالے کر دیا گیا ہے؟ اور ان کا اصل ایجنڈا تو یہی تھا ملک میں امن و امان، اس کی بجائے یہ کس کام میں بزی ہے؟ جی ضیاء. جی جس طریقے سے آپ نے جو آواز جو ہے تو میں صحیح طریقے سے سن نہیں سکا ہوں، لیکن جو آپ نے اوورآل سیکیورٹی کے حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پوچھا ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے تو یہاں یقیناً جس قسم کے یہ واقعات ہو رہے ہیں اور پے در پے واقعات ہو رہے ہیں، اور اس میں جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ پولیس فورس کو
ترجیح بنیادوں پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. چاہے جدھر بھی آپ دیکھ لیں, ڈیرہ اسماعیل خان میں دیکھ لیں, لکی بروت میں دیکھ لیں, بنو میں دیکھ لیں, اس وقت سوابی پشاور میں مختلف جگہوں پہ ہمارے جو افسران ہیں ڈی ایس پی لیول کے, ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے. تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چونکہ پولیس جو ہے نا فرسٹ لائن ڈیفنس فورس ہوتی ہے, اور یہ اس کا تعلق بھی چونکہ عام عوام سے ہوتا ہے, تو اس کو ٹارگٹ کر کے ایک خوف و ہراس کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جیسے کہ یہاں پر جس طریقے سے آرمی چیف نے پہلا پشاور کا دورہ کیا تھا, اور انہوں نے بہت واضح پیغام دیا تھا کہ ہم کسی کو بھی جو ہے تو ملک کی سیکیورٹی کے ساتھ اور ملک میں جو امن و امان کی صورتحال کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے, اور ہر اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے جو کہ عوام کے دشمن ہوگا, جو کہ سیکورٹی فورسز کو دشمن ہوگا, اور جو کہ ملک کی سیکورٹی کو خراب کرے گا. اور اس کے خلاف بھرپور کارروائیاں بھی شروع کی گئی ہیں اور کافی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. جی ضیاء, دو زاویوں سے جو ہے انفارمیشن جو میرے خیال میں ناظرین چاہ رہے ہیں, ہم بھی آپ سے یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اس ایریا کے اندر یہ پہلا اس طرح کا دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, کیونکہ ماضی کے اندر بھی آپ نے دیکھا پشاور ٹارگٹ رہا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب بھی اس مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے, خاص طور پر نماز جمعہ, تو کیا جب باہر سے لوگ آتے ہیں یا صرف اندر جو پولیس لائنز کے اندر پولیس کے رہائشی ہیں پولیس مین وہی صرف نماز پڑھتے ہیں؟ جی, ایک تو یہاں پر نماز کے علاوہ بھی اس ایریا میں کوئی غیر متعلقہ شخص داخل نہیں ہو سکتا ہے. وہ اسی وقت داخل ہوگا جب وہ اپنی شناخت کروائے گا, اور یا وہ جو ہے تو بتائے گا کہ وہ اس پولیس جو لائن ہے اس کا حصہ ہے, کیونکہ اس پولیس لائن کے اندر بھی کوئی 5-6 دفاتر ہیں کہ جو پولیس سے ریلیٹڈ ہیں, جس میں سی ٹی ڈی کا دفتر ہے, جس میں اس کے علاوہ جو ہے تو یہاں پر ابابیل سے ایک پولیس موٹر سائیکل کی فورس ہے. اس کے علاوہ جو ہے تو پشاور پولیس کا مین مرکز ہے, اور یہیں پہ جو بھی واقعات ہوتا ہے تو کوئی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے تو یہاں پر ہی ان کی نماز جنازہ بھی اسی میدان پڑھائی جاتی ہے. تو یہاں پہ غیر متعلقہ شخص تو ایک داخل نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جب یہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے, چاہے وہ عام دنوں میں نماز ادا کی جا رہی ہو, اور جمعے کے دن تو سخت سیکیورٹی ہوتی ہے, تو یہاں پر باقاعدہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ مسجد کے باہر تعینات ہوتے ہیں. اور جمعے کے دن یہاں پر چونکہ سول سیکریٹریٹ کی بھی یہاں پہ اہلکار کام کرتے ہیں اور پولیس کے, لیکن زیادہ تر یہاں پر پولیس کی اپنی بہت بڑی نفری ہوتی ہے, چونکہ یہاں پر بیرکس ہیں, یہاں پر ہاسٹلز ہیں, اس کے اندر بھی پولیس اہلکار ہوتے ہیں, تو وہ بھی آتے ہیں نماز ادا کر. اس ایریا کے اندر یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے آپ کی نظر میں؟ جی, اس سے پہلے بھی یہاں پر واقعہ ہو چکا ہے, لیکن وہ پولیس کے گیٹ پہ ہوا تھا, اور اس کو جو ہے تو ناکام بنا دیا گیا تھا کہ وہ پولیس لائن کے اندر داخل نہ ہو سکے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ یقیناً یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے, اور اس کو پولیس اچھا یہ ضیاء ابھی تک سی سی ٹی وی کی فوٹیج ابھی تک نہیں سامنے آ رہی. وہ مطلب ظاہر ہے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ بہت سینسٹیو ایریا ہے, تو سی سی ٹی وی کورڈ ایریا ہے, تو فوٹیج کیوں نہیں سامنے آ رہی؟ خاور بھائی, ابھی تک آئی جی جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آ کر اس واقعے کی وضاحت نہیں بیان کر سکے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے ہے اور اس کی وجہ کیا بنی ہے. تو وہ اس وقت میں جیسے بتاؤں کہ اس وقت وہ ریسکیو پہ لگے ہوئے ہیں. تمام سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے وہ پولیس حکام نے اپنے قبضے میں لے لی ہے, اور اس پہ باقاعدہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس کو پولیس جس طریقے سے اپنی سی سی ٹی وی ریلیز کرتی ہے وہ ابھی تک پولیس نے ریلیز نہیں کی ہے, کیونکہ وہ اس کے محرکات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جو افراد جس طریقے سے ایک حملہ آور ہوتا ہے, خودکش حملہ آور ہوتا ہے, تو جہاں پر ہوتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے. یہاں پر چھت ہی گر گئی ہے. اب اس چھت گرنے کی وجہ سے ان کو یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ حملہ آور کس روپ میں آیا ہے, کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پولیس کے یونیفارم پہنا ہوا تھا. تو اب اس کی چھان بین ہو رہی ہے کہ آیا یہ پہلے سے ہی یہاں پر موجود تھا, اور اگر پہلے سے موجود تھا تو کیسے موجود تھا, کیونکہ وہ پھر مسجد میں داخل ہوا ہے باہر سے. بہت شکریہ یہ ساری انفارمیشن ہمارے شیئر کرنے کے لیے. چوہی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, یہ دہشت گردی کا واقعہ اس سے پہلے وارننگز تھیں آپ کے سامنے, خاص طور پر جب سے آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ ریز کیا کہ جو ہے ڈیوڈ لائن کے اس پار جو ہے وہاں پہ امن نظر آ رہا ہے, اور ہماری طرف یہ سارے کے واقعات اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. ظاہر ہے اس طرح کے سینسٹیو ایریا کے اندر جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو سوالات تو بہت اٹھائے جاتے ہیں. آج پرائم منسٹر نے بھی پوچھا آئی جی پولیس سے کہ یہ پولیس لائنز ہیں, اتنے زیادہ سیکیورٹی چیک پوائنٹس ہیں,
تو ایک بندہ کیسے پہنچ گیا اتنی بڑی تعداد کے اندر، یہ جو بارودی مواد ہے وہ کیسے اندر چلا گیا، جو بھی وجوہات بنی وہ تو لیٹر آن انویسٹیگیشن کے ذریعے پتہ چل جائے گا. لیکن آپ کی نظر میں یہ موجودہ جو دہشت گردی کی ویو ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ یہ اس کا جو دو تین ہی وجوہات. ایک تو پاکستان کو مستقل حالت جنگ میں رکھنا، بلکہ خانہ جنگی کے اندر اس کو ملوث کرنا، اور یہ پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے، اکانومی اس کی نیچے بیٹھ گئی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے اور بڑھ کے مارتے ہیں جی دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا. تو ایک تو پاکستان کو انتہائی عدم استحکام کا شکار کرنا ہے ہر طریقے سے، اور یہاں تمام قسم کے انویسٹمنٹ کو پاکستانیوں کو اور غیر ملکیوں کو کہ وہ پاکستان کا رخ نہ کریں. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں آ گیا جی فلاں بڑے ہوٹل میں بھی نہ جائیں اور پاکستان میں کوئی نہ آئے. پھر وہاں افغانستان میں امن ہو گیا ہے، لیکن نہ ان کو افغانستان میں امن چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا ہے، بد امنی کا شکار کر دیا ہے، تاکہ لا محالہ پاکستان جو ہے وہ بھی ریئیکٹ کرے گا، وہ ان گروہوں کے خلاف کارروائی کرے گا، ان کو پکڑے گا، جس کے نتیجے میں اکراس بارڈر ٹیررزم بھی بڑھے گی، ادھر بھی واقعات ہوں گے ادھر بھی ہوں گے. اور جو بڑا خدا کر کے سال 2 سال پہلے وہاں سے غیر ملکی فوجیں نکلی تھیں، دوبارہ سے یہاں بد امنی اور خانہ جنگی کو ہوا دے کے جنگ کا ماحول پیدا کر دیا جائے، اور پاکستان اور مسلمانوں کے دشمن جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے. اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. اچھا جو صاحب بدقسمتی دیکھیں ہمارے ملک کے موجودہ حالات ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی حالات آپ کے سامنے ہیں، اور اوپر سے یہ جو بڑھتے ہوئے دہشت گردی کے واقعات ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. ایک تو کیجولٹیز کے حوالے سے بھی، اور باقی جو جگہ جو ان دہشت گردوں نے چنی ہے، آپ دنیا کو تو یہی میسج پہنچا رہے ہیں وہ کہ دیکھیں ہم جہاں پہنچنا چاہ رہے تھے ہم پہنچ جائیں، اور کہیں پہ بھی ہم پہنچ سکتے ہیں. یہ ایریا جو پشاور کے ایریا کو علاقے کو جانتے ہیں، پشاور جن کا آنا جانا ہے، وہ بڑا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑا ہی ایک سلیکٹ کیا گیا یہ ٹارگٹ، اور وہاں پہ یہ سارا حملہ کیا گیا. ہمیں امید ہے ہماری بہادر سپاہ، ہماری بہادر افواج بارڈرز کے اوپر موجود ہیں، لیکن اندرون خانہ جو ہماری جو سیکورٹی کے چیلنجز ہیں داخلہ کی سطح کے اوپر، ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اب امید ہے ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہ واپس آ گئے ہیں ملک کے اندر، کیونکہ پچھلا ہفتہ 10 دن تو لندن کے اندر ہی موجود تھے، اور پرائم منسٹر صاحب بھی یہاں پہ ہیں. نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے تحت مختلف کام ہونے تھے. اب تو وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا ہوا ہے وہاں پہ پشاور کے اندر. نہیں تو آج ہمیں جو ہے نا بغیر کسی وہ جو ہے انویسٹیگیشن کے تفتیش کے بیان آ جانا تھا جی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہاں پہ بیٹھی ہے تو یہ انہی کی ذمہ داری ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو وہاں پہ پشاور کے اندر نہیں ہے، لیکن یہ ایک قومی مسئلہ ہے. اس میں ہمیں اکراس پولیٹیکل پارٹیز، تمام ہمارے ادارے، تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہم یہ جو ریسنٹ جو دہشت گردی کی لہر آ رہی ہے اس کا ہم نے کس طرح سامنا کرنا ہے، کیونکہ دشمن ہمارا وہ اس کے نزدیک ہم جتنے مرضی لڑتے رہیں، لیکن اس کا ٹارگٹ بالکل چوہدری صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستان کے اندر عدم استحکام جو ہے اس کو پھیلانا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر اگر تھوڑی بہت جو سیمبلنس اب نظر آ رہی تھی کہ ہم کوئی بہتری کی طرف جا رہے تھے اس کو بھی روکا جا سکے.